أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وَأَوْرَثْنَا، اور پھر ہم نے وارث بنایا. بار بار اللہ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں نا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وارث بنایا. بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم مالک ہیں. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، اور ہم نے وارث کیا کس کو؟ القوم، ان لوگوں کو، الذین جو کہ کانوا یستضعفون، جو کمزور ہو رہے تھے، مشارق الارض، زمین کے مشرق میں، ومغاربہا، اور اس کے مغرب میں. جو زمین کے مشرق اور مغرب میں کمزور ہو رہے تھے، ہم نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو وارث بنایا. بارکنا فیہا، اور ہم نے جس میں برکت رکھی ہے، مشرق اور مغرب کی زمین کی طرف اشارہ فرما کے کہا کہ وارث کیا لوگوں کو. الذین کانوا یستضعفون کا مطلب جو ضعیف کر دیے گئے، بنی اسرائیل والے. اور فرعون اور اس کی حکومت، اس نے قبضہ کیا، انہوں نے ان کو ڈرایا دھمکایا ہر طرح سے. مشارق الارض، ہم نے انہیں برکت دی، وارث بنا دیا زمین کے مشرق کا. اس سے مراد شام، یعنی شام کا علاقہ ایسا ہے جب یہ نکلے ہیں بحیرہ کلزم سے تو اب واپس مصر تو نہیں لوٹے، واپس تو پھر آگے جزیرہ سینا میں گئے ہیں، آگے فلسطین تھا، شام تھا، یہ علاقے تھے. یہ وہ علاقے یہاں پہ مراد ہیں. اس لیے بعض مفسرین سے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ انہوں نے یہاں دوبارہ مصر کا کر دیا کہ مصر میں اللہ نے انہیں برکت دی تھی، کیونکہ مصر میں تو بنی اسرائیل پھر آئے ہی نہیں، پھر تو یہ ادھر کو ہی گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشرق میں بھی اور اس کے مغرب میں بھی، یعنی اس خاص ٹکڑے فلسطین، شام، اس کے مشرق و مغرب میں خدا نے برکتیں دی. اور شام میں اللہ کی اتنی برکتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعریف کی. آپ نے فرمایا میں جب معراج میں گیا تو میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا، شام کی سرزمین پر پھیلائے ہوئے تھے، اور شام میں اتنی برکت ہے. قرآن پاک نے بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہاں پر آیا بارکنا حولہ، اس زمین کے قرب و جوار میں ہم نے برکتیں دیں. اسی لیے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب شام کی باری آئے گی تو پھر اس کے بعد حالات میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. عراق کی تو آ گئی نا، اس کے بعد اب شام کی باری ہے، اور شام کی باری جب آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بات بتا دی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایات میں، اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہوگا، وگرنہ وہ خود سے کیسے ایسی بات کہہ سکتے تھے کہ شام کی باری آئے گی. اور شام کی باری آنے کے بعد اس کے بائیکاٹ اور ان چیزوں پر پہلے بائیکاٹ اور پھر جنگیں اور پھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک مسلمانوں کا حکمران ایسا آئے گا کہ وہ لوگوں کو دولت تقسیم کرے گا، اور ارشاد فرمایا کہ لپوں میں بھر بھر کے پیسے دے گا، گنے گا نہیں. ایک کوئی آدمی ایسا بھی آئے گا. تو اب دیکھیے حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں. کوئی تصور نہیں تھا کہ عراق کے ساتھ یہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں مسلم میں آیا ہے، صحیح مسلم میں، کہ پوچھا گیا، عرض کیا گیا جابر رضی اللہ عنہ سے یہ کون کرے گا؟ ان کا من قبل روم، عیسائی یہ کریں گے.
اور لفظ یہ آئے ہیں کہ عراق درہم ولا قفیز، روٹی کا ایک ٹکڑا اور ایک پیسہ دنیا میں کوئی دینے کے لیے اس کو تیار نہیں ہوگا، ایسا لوگ اس سے منہ پھیر لیں گے، بائیکاٹ کر دیں گے۔ ثم یاتی بالشام، پھر شام کے ساتھ یہ ہوگا، اور جب یہ شام کے ساتھ ہوگا اور وہ آدمی آئے گا، پھر اس کے بعد اور بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی جو ظاہر ہونے لگیں گی۔ ارشاد فرمایا کہ وہ شام کی زمین جس میں التی بارکنا فیہا، جس میں اللہ نے برکتیں دی تھیں، یہ سب چیزیں اللہ نے انہیں وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ وتمت، اور پوری ہوئی، کیا چیز پوری ہوئی؟ وتمت کلمت ربک، تیرے پروردگار کی بات پوری ہوئی۔ تمت کلمت ربک الحسنی، اور پورا ہوا کلمات ربک الحسنی، تیرے پروردگار کا وہ جملہ، وہ کلمہ الحسنی جو اچھا تھا، جو نیکی کا تھا، جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ وہ کل گزری نا آخری آیت کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان قریب ہو سکتا ہے اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور تمہیں زمین پر وارث بنائے گا تاکہ وہ دیکھے تم کیا کام کرتے ہو۔ یہ ہے وہ چیز کہ اللہ نے تمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور تیرے پروردگار کے جملہ پورا ہوا، اچھا جملہ، کیا؟ مدد کا جملہ۔ کیا چیز پوری ہوئی؟ کہ ہم ان کی مدد کریں گے، ان کو زمین میں ٹھکانہ دیں گے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر یہ بات پوری ہو گئی، بما صبروا، اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل نے صبر کیا۔ صبر کے بعد ہم نے اتنا بڑا احسان ان پہ کیا، ایک کہ زمین میں حکومت ان کی قائم ہو گئی، ودمرنا، اور دوسری چیز یہ ہو گئی کہ ودمرنا، اور ہم نے تباہ کر دیا، ہم نے خراب کر دیا، ما کانا، ہر وہ چیز یصنع، جسے بناتا تھا فرعون و قومہ، جو اس کی قوم نے، فرعون کی قوم نے، اور فرعون نے جو کچھ بنایا تھا ہم نے اسے تباہ کر دیا۔ کیا کیا چیزیں بنی ہوں گی جن کے کچھ آثار اب ملتے ہیں، باقی جو خدا کی طرف سے تباہی پھر گئی اور جو طوفان آئے اور جو کچھ ہوا ہوگا، کیا کیا چیزیں۔ یہ فرعون اسی لیے تعمیرات میں بڑا مشہور تھا۔ ایک، اللہ نے انہیں زمین دے دی، فرعون کو تباہ کر دیا اور اس کی قوم کو، جو کچھ انہوں نے عمارتیں کھڑی کی تھیں، یصنع کا مطلب عمارتیں، جو بڑی بڑے محلات یا احرام، یہ جو بھی چیزیں انہوں نے بنائی ہوں گی۔ اب یہ تو تاریخ پہ آدمی جب غور کرے نا، پھر پتا چلے کہ آخر انہوں نے کیا کیا چیزیں بنائی تھیں، کیا کیا آثار ان کے باقی رہ گئے ہیں، اور اللہ نے کن چیزوں کو مٹا دیا۔ وما کانوا یارشون، اور تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی، ما کانوا، جو باغات تھے، یارشون، جو چڑھائے جاتے تھے، جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے تھے، جو اوپر دیواروں پر یارشون چڑھائے جاتے۔ یہ لفظ سورہ نام میں گزرا ہے نا، جنات معروشات وغیرہ معروشات، وہ باغات جو بیلیں جو چڑھائی جاتی ہیں، اللہ نے کہا ہے ہم نے ان باغات کو بھی تباہ کر دیا جو باغات چڑھائے جاتے تھے چھتریوں پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر انگور بہت زیادہ ہوتے ہوں گے۔ مفسرین نے اس سے قیاس کیا کہ وہ کہتے ہیں انگور ایسی چیز ہے جو چھتریوں پر چڑھائی جاتی ہے، بیلیں اس کی لگائی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب پھر دوسرے لفظوں میں یہ بھی ہوا کہ شراب بھی بہت ہوتی ہوگی۔ جہاں انگور ہوتا ہے قدیم زمانے میں، اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں شراب زیادہ بنتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ہر چیز کو تباہ کر دیا، اس کی عمارتوں کو بھی، باغات کو بھی۔ رہ گئی اب یہ بات کہ بما صبروا، ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے صبر کیا ہے بنی اسرائیل والے، ان کے لیے اللہ نے یہ بات پوری کر دی۔ یہ ہے وہ چیز، بما صبروا، صبر کرنا۔ یہ نہیں ہوتا قوموں سے۔ اصل چیز یہی ہے کہ کوئی آدمی صبر کرے زندگی بھر، یعنی کوئی مشن متعین کر کے زندگی اس پہ لگا دے کہ مشکلات، مصائب، تکالیف کا سامنا کریں گے مگر اس مشن کو کامیاب کر کے رہیں گے، اسے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ صبر نہیں ہوتا۔ باقی مسلمانوں سے آج کے دور میں بھی جو کچھ کرا لو، انہیں کہو کہ صبر کرو، اس منصوبے پہ کام کرنا ہے، یہ نہیں۔ اور جذباتی چیزیں جتنی مرضی کروا لو۔ مطلب آپ اگر یہ کہیں یہاں پہ ڈیلس میں کہ فلاں چرچ میں علیہ باللہ
قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، اب چلو بدلہ لینا ہے، پورا شہر جمع ہو جائے گا۔ اور یہاں آپ کھڑے ہو کے کہتے رہیے کہ مسلمانوں کے اس ڈیلس میں اتنے بچے ہیں یار، کیا بنے گا، ان کے لیے ایک سکول قائم کرنا ہے، ایک تعلیمی ادارہ بنانا ہے، پیسے اس کے لیے چاہیے۔ اس کا رسپانس دیکھ لیجئے اور پہلے واقعے کا رسپانس دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ کام ہے نا صبر کا۔ سکول بنے گا، 10 سال لگیں گے، پھر بچے آئیں گے، پھر تعلیم ہوگی، اتنا صبر کون کرے؟ ریزلٹس پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے، صبر کے بغیر کیا چیز بنتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے قرآن بار بار ان چیزوں کو لاتا ہے، بما صبروا، حتیٰ کہ جنت کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ جنات و حریرا، ہم انہیں ریشم کے لباس دیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ کیوں؟ بما صبروا، اس لیے کہ ڈٹے رہے اپنے کام میں، صبر کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ رضی اللہ عنہ آئے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، اور بیت اللہ کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، اور فلاں کو ایسے مار پڑی، اور فلاں کے ساتھ ایسے ہو گیا، اور آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، آپ کیوں اللہ سے بد دعا نہیں مانگتے کہ اللہ ان مکہ والوں کو تباہ کر دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے پہلے اس دین کے لیے لوگ آرے کے نیچے رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور انہوں نے بد دعا نہیں کی، اور اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگوں کو کھولتے پانی میں ڈال دیا گیا، اور لوگوں کے جسم پر لوہے کی کنگھیاں چلا کر ان کی ہڈیوں اور گوشت کو الگ کر دیا گیا، اور وہ نہیں بولے، اور تم ابھی سے مجھے کہتے ہو بد دعا کا۔ اور خدا کا یہ دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ یمن کی ایک عورت آئے گی اور وہ خدا کے گھر کا طواف کرے گی اور لدی ہوئی ہوگی زیورات سے، اور سوائے اللہ کے اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ حدیث جب سنی ہے سے عدی رضی اللہ عنہ نے، تو کہتے تھے میں سوچتا رہا کہ میرے قبیلے کے ڈاکو کہاں ہوں گے اس وقت، وہ کیسے آ سکتی، یہ کیا ہوگا؟ اور پھر اللہ نے انہیں دکھایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک عورت کو اور وہ زیورات پہنے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، تو ہم نے اس سے پوچھا، اس سے کہا میں یمن سے آئی ہوں۔ ہم نے کہا کوئی راستے میں خوف نہیں رہا؟ اس سے کہا سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا۔ یہ ہے صبر۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام اس صبر پہ چلتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ امتحانات، یہ چیزیں آنی ہیں، اور آخر پر پہنچ کر پھر یہ کام ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں میں سب سے بڑی کمی ہمارے دور میں صبر کی آ گئی، بالکل صبر نہیں رہا۔ یہ کہتے ہیں رات کو کھانا کھائیں دیسی گھی کا اور صبح اٹھ کے آئینے میں دیکھیں کہ گالوں پہ سرخی آئی ہے یا نہیں آئی۔ یہ اتنے بے صبرے ہو گئے کہ ریزلٹس فوری طور پہ سامنے آنے چاہیے۔ یہ کون انتظار کرے؟ بھی انتظار تو کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ کا ایک پروسیس ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، خدا ایسے ہی تھوڑا تبدیل کر دے گا، نہیں کرتا۔ اس پروسیس کے تحت چلتے رہیں گے، خدا کی مہربانی، عنایات، انعامات ہوتے رہیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو صبر بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ ذرا ٹھنڈے دل سے کام لو، حوصلہ۔ کوئی جا کر جھوٹے سے بھی کہہ دے کہ ہندوؤں نے یہ کیا، سکھوں نے یہ کیا، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ کے بندوں پہلے تحقیق تو کر لو یار، کسی نے یہ کیا بھی ہے نہیں کیا، کسی نے ایسی بات کہی ہے نہیں کہی، پہلے ایکشن لے لینا، بعد میں آتا ہے خیال، پر جب پتا چلتا ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کیا تھا تو پھر شرمندہ بھی ہونا کہ ہم نے یہ کیا کر دی۔ اور اس میں سب سے زیادہ قصور جذباتی جو لیڈر ہوتے ہیں نا ان کا ہے۔ یہ قوم کو جس طرف چاہیں لے کر چل پڑتے ہیں، جذباتی تقریریں، جذباتی نعرے، یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی۔ پچھلے زمانوں میں نائی آتے تھے نا گھر سے پیغام دینے کے لیے، ایک سسٹم تھا، تو نائی کا بڑا اعتبار کیا جاتا تھا۔ ہر آدمی، بڑے آدمی کے گھر میں نائی ہوتے ہی تھے، تو اعتبار ہوتا تھا اس کا۔ وہ ایک صاحب بیٹھے رو رہے تھے بہت زیادہ، تو دوسرے نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اہلیہ بیوہ ہو گئی ہیں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو اس نے سمجھایا، اس سے کہا تم تو زندہ ہو، تم مرو گے تو بیوہ ہوگی۔ تو اب اور رونے لگے،
اس نے کہا اب کیوں رو رہے ہو جب تمہیں سمجھا رہا ہوں؟ تو اس نے کہا کہتے تم سچ ہو، پر گھر سے جو نائی آیا ہے وہ بھی کوئی جھوٹا تو نہیں ہے، کہتا وہ بھی سچ ہے۔ دوستو اس نائی کو بلا لیا، اس نے کہا تم نے کیسے کہہ دیا کہ بیگم صاحبہ بیوہ ہو گئی؟ یہ دیکھو ان کے شوہر موجود ہیں۔ اس نے کہا میں کیا کہوں جی، نتھ آج تک جو ناک میں ہوتی ہے کبھی کھولی نہیں تھی، آج میں جب گھر میں گیا تو دیکھا نتھ کھول کے منہ دھو رہی تھی، میں سمجھ گیا کہ بیوہ ہو گئی، اس لیے میں نے تو آ کے یہ بتایا کہ بیوہ ہو گئی۔ یہی حال ہے، خبر کی تحقیق نہیں کرنی، اور ابھی خود جب تم زندہ ہو تو اہلیہ کیسے بیوہ ہو گئی؟ بس ایسے ہی ہے۔ مسلمانوں میں بہت چیزیں ایسی دیکھ لیں، شہروں میں، فرقوں میں، بس کسی طرح لوگوں کو جذبات میں لا کے ٹکراؤ اور کوئی ڈھنگ کی بات نہ، اور جو ڈھنگ کی بات بتائے اس کا حال آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک جگہ بیان کیا ہے، یہ باقی کس سیریز وہاں پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما صبروا، اس بنی اسرائیل نے صبر کیا۔ یہودیوں کی کوئی ہمیں وکالت نہیں کرنی، علیاذ باللہ، کوئی اٹھ کے کل الزام لگایا کہ یہ بھی یہودیوں کے ایجنٹ ہو گئے تھے۔ یروشلم کو حاصل کرنے کے لیے 2000 سال کی قربانیاں ہیں، نہیں، یروشلم اور اسرائیل کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے 2000 برس سے قوم پٹ رہی ہے، اور اتنی مار پڑی کہ لوگوں نے کہا تو یہودی رہے ہی نہیں دنیا میں۔ ہر 200 400 200 150 سال کے بعد کوئی پیدا ہو گیا، جوتے مارتا رہا، نکالے گئے، حتیٰ کہ آخری مرتبہ ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اتنی محنت اور جد و جہد کے بعد جا کر کہیں ایک شہر بسایا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بغیر قربانی دیے، بغیر صبر کیے بس اکھیڑ دو، کسی طرح مارے جائیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ بما صبروا، اور صبر نام ہے منصوبہ بندی کے ساتھ محنت کرنے کا، وہ نہیں کرنی۔ منصوبہ ہی کچھ نہیں، یہی نہیں پتا کہ جیے کیوں، بس اتنا ہی پتا ہے کہ دنیا میں آئے اور تھوڑا بہت پڑھ لیا یا کوئی جاب کر لی، اس سے پیسے کما لیے، اس کے بعد شادی کر لی، بچے ہو گئے، ان کی خدمت کی، بچوں کی والدہ صاحبہ کی خدمت کی، اور چل پڑے۔ اور کیا کیا؟ یہ زندگی کے مقاصد ہیں، اور کرنے چلے ہیں یہ خلافتوں کو قائم۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے صبر کیا تھا بنی اسرائیل نے، پھر ہم نے انہیں زمین دی، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے دشمنوں کو غرق کیا۔